جو عمران نیازی صاحب نے نارووال سپورٹ سٹی کا بنایا ہوا ہے، کل عمران خان نے قوم کے سامنے رونا رویا ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام پہ حملہ کیا ہے۔ عمران نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی عدلیہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران نیازی صاحب کس قسم کا تعاون عدالت سے مانگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران نیازی صاحب کو ایسا تعاون چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ ان کے تمام الف لیلا کی کہانیوں پر جو وہ احتساب کے نام پر لکھ کر بیچتے ہیں، انگوٹھا لگا کے مہر ثبت کر کے ان کے مخالفین کو جیلوں میں بھر دے۔ یہ وہ عدالتی نظام ہے جو عمران نیازی صاحب چاہتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب نے 3 سال ہو گئے ہیں، آج تک کوئی ایک ٹھوس کرپشن کا ریفرنس قوم کے سامنے نہیں پیش کیا۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو نیب کے مقدمات چل رہے ہیں ان کی میڈیا کے ذریعے براہ راست کوریج کی جائے، میڈیا پہ قوم کو دکھایا جائے کہ کس طرح کے جھوٹے گھونڈے اور لغو مقدمات بنا کے یہ اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ عمران نیازی کے پاس سوائے الف لیلا کی کہانیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، انہی کہانیوں میں ملک کا وقت برباد کر دیا ہے، معیشت برباد کر دی ہے، خارجہ پالیسی برباد کر دی ہے، داخلی امن اور استحکام تباہ کر دیا ہے۔ آج پاکستان کو، اس کی ریاست کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں جس بات کا ہم نے بہت شروع میں قوم کے سامنے مقدمہ پیش کیا تھا کہ عمران نیازی نے جو ڈیویلیویشن کی ہے، جو پالیسی ریٹ دگنا کیا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گا اور ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں دھسا دے گا۔ آج بین الاقوامی اداروں کی رپورٹیں اس خدشے کی تصدیق کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان از ٹریپ، پاکستان قرضوں کے جال میں دھنس گیا ہے ان 3 سالوں کے اندر۔ مسلم لیگ نون نے جو 3 سالوں میں نہیں بلکہ 5 سالوں میں قرضے لیے، ہمارے 5 سالوں کے قرضے پیداواری نوعیت کے تھے، ان سے 11,000 میگا واٹ کے منصوبے لگے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنی، سی پیک کے منصوبے بنے، ملک کی ترقی ہوئی۔ لیکن ہمارے 5 سال کے 10,000 ارب کے قرضے سے زیادہ عمران نیازی نے 2 سال کے اندر قرضہ لیا، لیکن وہ سارے کا سارا قرضہ خسارہ پورا کرنے کی نظر کر دیا، خسارے میں پھونک دیا، جھونک دیا۔ لہذا یہ اب 11,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ جو عمران نیازی صاحب نے لیا ہے، یہ غیر پیداواری قرضہ ہے، نان پروڈکٹیو لونز ہیں، کیونکہ یہ خسارے کو پورا کرنے کے لیے لیے گئے ہیں اور یہ پاکستانی قوم اور معیشت کے گلے کا توق ہے۔ اس قرضے کے ذریعے ہمارے لینڈرز ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں اور ہم قومی مفادات کے اوپر ولنریبل ہو گئے ہیں، ہماری خود مختاری داؤ پہ لگ چکی ہے۔ اور جو عمران نیازی صاحب نے قرضوں کا بوجھ لادا ہے، اب یہ لاغر معیشت جو عمران نیازی نے تباہ کر دی ہے، ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی۔
یہ وہ ٹریپ تھا جو پاکستان کے دشمنوں نے لگایا تھا. 5.8% کی ترقی سے ہمیں منفی ترقی میں پھینکا, ہمیں قرضوں کے اندر دھسایا, اور اب ہم اپنے قومی اداروں کی خود مختاری پیش کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک کا نظام آپ چلائیں, اپنے وائس رائے کے ذریعے چلائیں, ہمارے مزدوروں کے, کسانوں کے, غریبوں کے قسمت کے فیصلے اب IMF کے بابو کریں گے. وہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ان کے فیصلے نہیں کر سکے گی. اس قسم کی پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا. سی پیک جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا اس کو تباہ کر دیا گیا. آج وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ سی پیک کامیابی سے چل رہا ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ کون سا نیا ایک منصوبہ ہے جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد آپ نے شروع کیا ہے؟ ہمارے جو شروع کیے گئے منصوبے ہیں وہ آپ ابھی تک مکمل نہیں کر سکتے. ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک موٹر وے پروجیکٹ ہے, مغربی روٹ کا پروجیکٹ ہے, اسے 2018 دسمبر میں مکمل ہونا تھا. کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے کہ وہ 2021 میں بھی مکمل نہیں ہو سکا؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے جس کو ہم نے 400 ارب کا بجٹ دیا تھا, آپ نے اس کا بجٹ گھٹا کے 100 ارب کر دیا, اور 8 مہینے گزر چکے ہیں. اس 100 ارب میں سے بھی آپ نے صرف 50 ارب روپے ریلیز کیے ہیں. میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کانٹریکٹرز منصوبے بند کر چکے ہیں, انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے. عمران نیازی کی نالائکی سے پاکستان کا PSTP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس پر جو کاسٹ اوور رن ہے اس کا 1000 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے. کل کو جو حکومت آئے گی ان ادھورے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 1000 ارب سے زیادہ اسے فالتو لاگت لگانی پڑے گی. کون ذمہ دار ہے اس نالائکی کا, اس ناکامی کا, اس اناڑی پنے کا, جس کی قیمت پاکستانی قوم مستقبل میں ادا کرے گی؟ آج 3 سال گزر گئے, عمران نیازی کو وزیر خزانہ نہیں مل رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو قوم کو کہتا تھا میں 200 ڈریم ٹیم لے کر آ رہا ہوں, قوم دیکھے گی میرے نمونے. یہ نمونے ہیں, کوئی مشرف کا وزیر ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر ہے, کوئی 2 دفعہ کا لوٹا ہے, کوئی 4 نمبر کا لوٹا ہے, کوئی 10 نمبر کا لوٹا ہے. یہ ڈریم ٹیم ہے, اسے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے آپ نے. آج جو حکومت 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہو, اس حکومت سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا. یقین کیجئے پاکستان کے دشمن پاکستان کا وہ اجاڑا نہیں کر سکتے تھے جو 3 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کر دیا. اور میں ان کلٹ فالوور سے جو عمران نیازی نے ٹرمپ کی طرز پہ پیدا کیے ہیں, خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آنکھیں کھولیں, اس شخص کی شخصی سحر سے نکلیں, اپنی دماغ سے سوچیں, آنکھیں کھولیں, اس زہر اور نفرت کو ایک طرف رکھیں جو عمران نیازی نے آپ کے دماغوں میں بھرا ہے. اپنے ملک کا سوچیں. اگر آپ نے اس شخص کا احتساب نہیں کیا جس نے آپ کو چکنے چپٹے خواب دکھائے, سنہرے خواب دکھائے, اور اندر سے یہ کھوکھلا تھا, اندر سے یہ ناکام انسان تھا, اندر سے یہ اناڑی تھا, یہ بہروپیہ تھا,
جس نے نئے پاکستان کا خواب دکھا کے پاکستان کے خواب کو چکنا چور کر دیا. تو اس لیے عمران صاحب آپ یہ کہانی نہ سنائیں کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. عدالت آپ کے جھوٹ کو سچ کیسے کہیں؟ جب آپ جھوٹے مقدمے بنائیں گے تو ان پہ وہ کیسے مہر لگائیں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کینگرو کورٹس ہوں، ڈمی کورٹس ہوں، جو بادشاہ سلامت کے فرمان کے مطابق ہر جھوٹ کو سچ کہیں، ہر الف لیلا کی کہانی کو وہ بہترین قانون کا شاہکار قرار دیں، تو ایسے تو پھر نظام انصاف نہیں چل سکتا. اور میں ایک بار پھر یہ بات دہراؤں گا میڈیا کو کہہ کے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہوں گا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، عمران نیازی صاحب نے آپ کے نظام عدل پر حرف اٹھایا ہے. میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں، آئیے عمران نیازی کے ایک مقدمے کو ٹیسٹ کیس بنا لیں. اس حکومت نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپیہ کمیشن کھایا ہے. جناب چیف جسٹس صاحب، آپ اس مقدمے کا سو نو موٹو نوٹس لیں. آپ اس الزام کا سو موٹو نوٹس لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں کہ کیا میں نے 70 ارب روپیہ کمیشن یا کک بیک وصول کیا ہے یا یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے. چونکہ یہ پروجیکٹ 100% چین کی سرمایہ سے بنا ہے اور پاکستان کے خزانے میں اس کا 1 روپیہ نہیں آیا ہے. چین نے براہ راست اس کی فنڈنگ کی ہے. تو اس منصوبے پر الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے گہرے دوست ملک چین پر الزام لگا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج سی پیک بھی رکا ہوا ہے. ہمارے چین جیسا دوست ملک بھی رنجیدہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کی. جب کوئی $1 لے کر نہیں آتا تھا، وہ 46 ارب ڈالر لے کر آئے، اور یہ اس کا انعام ہے کہ آپ اس دوست ملک کو کرپشن کے الزام دیں. سو لہذا میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں اس الزام کا کہ کیا ملتان سکھر موٹر وے میں میں نے 70 ارب روپیہ کمیشن لیا ہے. اگر لیا ہے تو مجھ سے وصول کریں، لیکن اگر یہ جھوٹا الزام ہے تو ان جھوٹوں سے 70 ارب روپے وصول کریں تاکہ ہم وہ پاکستان کی تعلیم کے اوپر لگائیں. لیکن اس کردار کشی کی ہم اجازت نہیں دیں گے. میں یہ بات بھی دہراؤں گا کہ 3200 ارب روپیہ الحمدللہ 5 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ کیا ہے اور 700 ارب روپیہ پاکستان کا بچایا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. منصوبوں کی پڑتال کے ذریعے 700 ارب روپے کی بچت کی ہے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے، اور 3200 ارب روپے کی ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے. اس 3200 میں سے عمران نیازی 32 پیسے بھی ثابت کرو کسی سے چائے کی پیالی پی ہے یا کوئی ذاتی مالی فائدہ اٹھایا تو ہم قوم کے مجرم ہوں گے. لیکن یہ جھوٹ بولنا، کردار کشی کرنا، اس کے پیچھے اپنی ناکامی، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کو نہیں چھپا سکتے. اگر اس ملک کا درد ہے تو جاؤ جا کے چندے اکٹھے کرو، جاؤ جا کے وہ کام کرو جو تم کر سکتے ہو. چندے اکٹھے کرو، اس ملک کا پیچھا چھوڑو، غریبوں کو جینے دو، مزدور کو جینے دو، کسان کو جینے دو، نوجوان کو جینے کا حق دو. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولپمنٹ فنڈ انہوں نے 46 ارب روپے سے کم کر کے 28 ارب کیا، اور آپ دیکھیے اس 28 ارب میں سے بھی 8 مہینے گزرنے کے باوجود صرف 10 ارب روپے ریلیز کیا. اسی لیے سب یونیورسٹیاں پریشان ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو بھی اس لیے برطرف کیا کہ وہ ان کے ناجائز حکم نہیں مان رہے تھے.
ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے جو پاکستان میں ایک اعلیٰ تعلیم کا مثالی ادارہ بن چکا تھا. تو ہر ادارے کو تباہ کر کے یہ پاکستان کو اجاڑ رہے ہیں اور مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ کہ ان کو لانے والوں کا دل ان سے کب بھرے گا. حسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا, آپ ایک بڑی تاریخی تصویر تھی جب آپ ڈسکوالیفائی ہوئے تو آپ نے کہا کہ سزا یافتہ وزیر اور پھر بعد میں آپ نے انہیں سینیٹر بھی لگوایا اور بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں دلی کے ساتھ شاید کچھ معاملات کا اختلاف رہا. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب کی جو رائے تھی سیاسی طور پر اور ان کا جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی, جو جن میں بہت دیکھیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. پاکستان کے عوام ہمارا کردار بھی دیکھ رہے ہیں, ان کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں. لہذا ہم اس محاذ کو بند کر کے توپوں کا رخ اپنے ہدف کی طرف رکھنا چاہتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ وہ ہمیں سائیڈ میچوں میں الجھائے. ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان سے اس ناجائز, نالائق اور نااہل حکومت کو ہٹانا ہے اور ملک میں نئے آزاد منصفانہ انتخابات کے ذریعے ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. لہذا ہم کسی قسم کے سیاسی تنازعات میں الجھنے کی بجائے اپنے اصل مقصد کی طرف نظر رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سب شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں صرف اتنا عرض کروں گا, وہ ابھی سیاست میں نوموجود ہیں اور ابھی انہیں لمبا سفر کرنا ہے. جتنی ان کی عمر ہے اتنا ہم سب کا سیاسی تجربہ ہے, تو اس لیے وہ گفتگو میں احتیاط کریں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.